بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ بہت ہی پاکیزگی والی ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد کے علاقے کو ہم نے برکت دی ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اس لیے لے کے جایا گیا تاکہ اس کو ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ بہت سننے والا اور ہر چیز کا دیکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج چونکہ 26 رجب ہے اور آج کی رات جو آ رہی ہے 27 رجب، اس کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور پھر تصورات کی اور عقیدے کی غلط فہمیوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے عملی کام اس میں شامل ہو گئے ہیں جس کا تعلق شریعت اسلامیہ کے ساتھ دور دور کا بھی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 27 رجب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا واقعہ پیش آیا۔ وہ کائنات انسانی کا محیر العقول واقعہ، جس کے دو حصے ہیں، ایک اسراء کہلاتا ہے اور دوسرا معراج کہلاتا ہے۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک جو سفر ہوا وہ اسراء ہے، اور جو مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر ہوا، پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک اور پھر سدرۃ المنتہا تک، یہ سارا سفر معراج کہلاتا ہے۔ اور اسراء اور معراج اصل میں ایک ہی قصے کے دو رخ ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا عظیم واقعہ جو تاریخ انسانی میں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں نہیں، اور صرف اس امت کی تاریخ میں نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس سے زیادہ محیر العقول واقعہ اور کوئی رونما ہوا ہی نہیں کہ ایک شخص راتوں رات مسجد اقصیٰ سے بھی گھوم آئے، پھر 7 آسمانوں کا سفر کر کے اور سدرۃ المنتہا تک سفر کر کے اور اپنے اللہ سے ہم کلام ہو کر، پھر وہاں سے 3 تحفے لے کر اور سارے نبیوں کے ساتھ ہم کلام ہو کر اور نبیوں کی امامت بھی کروا کے ان کو نماز بھی پڑھا کے پھر وہ فجر ہونے سے پہلے واپس مکہ میں تشریف لے آئیں۔ ایسا واقعہ نہ ہوا ہے تاریخ انسانی میں اور نہ رہتی دنیا تک کبھی ہو سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا شاندار واقعہ اور اس کی کوئی تاریخ جو ہے اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اہم ترین واقعہ، لیکن اس کی تاریخ کے بارے میں یہ جو 27 رجب ہے، یہ کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے کہ 27 رجب کو معراج ہوا۔ معراج ہوا، 30 سے زیادہ صحابہ کرام نے اس روایت کو ہم تک پہنچایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوا۔ گویا جن روایات سے واقعہ معراج ثابت ہوتا ہے ان کی حیثیت تواتر کی سی ہے، متواتر آیات ہیں، اور متواتر حدیث کی اصطلاح میں اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس کو روایت کرنے والے اتنے راوی ہوں
کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو، لہذا یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہو۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا اہم واقعہ اور اس کی تاریخ، 6 روایات اس کے بارے میں ہیں، یہ کب ہوا واقعہ؟ امام طبری نے جس روایت کو سب سے زیادہ ترجیح دی ہے وہ کہتے ہیں جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے اسی سال یہ واقعہ ہوا۔ کچھ لوگوں کا وہاں تاریخ کا تعین نہیں کیا گیا۔ امام نووی اور امام قرطبی نے جس روایت کو ترجیح دی ہے ان کے خیال میں یہ واقعہ نبوت ملنے کے 5 سال بعد پیش آیا، لیکن وہاں بھی تاریخ کا تعین نہیں کس مہینے میں آیا۔ تیسری روایت وہ ہے جس کو ہمارے بر صغیر کے ایک بہت ہی عظیم سیرت نگار جنہوں نے رحمت للعالمین کے نام سے سیرت لکھی ہے، انہوں نے اس روایت کو ترجیح دی ہے کہ یہ نبوت کے 10ویں سال پیش آیا اور 27 رجب کو پیش آیا، اور اس میں 27 رجب کا مہینہ بھی اور 27 تاریخ بھی اس میں شامل۔ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سید سلیمان منصور پوری نے جو 27 رجب کہا ہے یہ رجب کا مہینہ تو ہو سکتا ہے، 27 رجب کی تاریخ نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ بھی 3 روایات، اور وہ 3 روایات یہ ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ واقعہ ہجرت مدینہ سے 16 مہینے پہلے پیش آیا، اور وہ بنتا ہے نبوت کا 12واں سال اور رمضان المبارک کا مہینہ، یعنی رجب کا مہینہ ہی نہیں۔ ایک اور 5ویں روایت یہ ہے کہ یہ نبوت سے یعنی ہجرت مدینہ سے یہ 1 سال 2 مہینے پہلے پیش آیا، مہینہ بنتا ہے محرم الحرام، رجب کا مہینہ ہی نہیں بنتا۔ محرم میں نبوت کے 13ویں سال پیش آیا۔ اور 6ٹھی روایت یہ ہے کہ یہ واقعہ نبوت کے 13ویں سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 1 سال قبل پیش آیا، اور مہینہ تھا ربیع الاول کا۔ یہ ربیع الاول میں ہوا واقعہ معراج، محرم الحرام میں ہوا، رمضان المبارک میں ہوا، رجب میں ہوا۔ کم از کم مہینے کے اعتبار سے 4 تاریخیں ہمارے سامنے آ گئی۔ سوال وہی ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے عقیدے صحیح کر لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں اپنا رویہ درست کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ سیرت تو ہے ہی ایسے واقعات سے بھری پڑی جس میں تاریخ کا تعین حتمی طور پر ممکن نہیں ہے، تو اس سیرت پر اعتبار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ جس سیرت میں کسی واقعے کی حتمی تاریخ کا تعین ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ عام واقعہ تو ہے نہیں، یہ تو کائنات انسانی کا سب سے زیادہ محیر العقول واقعہ ہے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایسا واقعہ، اور اس کی بھی تاریخ کا تعین ممکن نہیں ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے ان واقعات کے بارے میں جو تاریخ انسانی میں اتنی اہمیت بھی نہیں رکھتے، اور ان کے بارے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سیرت کی یہ ساری باتیں جو ہیں آتھینٹک ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو جدید دور کا مستشرق بھی اٹھاتا ہے، اور جو مستشرقین سے متاثر جدید ذہن ہے جو برائے نام مسلمان ہے وہ بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں۔ لہذا اس پر ایک باقاعدہ کتاب لکھی ہے ایک عیسائی نے، اور جو جدید دور کا بڑا بذام خود بڑا پڑھا لکھا مستشرق ہے، اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا مستشرق کہتا ہے، اس نے اس پہ کتاب لکھی ہے دا کویسٹ فار ہسٹوریکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتا ہے تاریخی طور پر ساری باتیں ثابت نہیں ہوتی، تو ہم ایسی کوئی سیرت مرتب کریں جس میں تاریخی طور پر ہر چیز ثابت شدہ ہو۔ لہذا اس کے خیال میں سیرت جو ہے وہ ثابت شدہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور بنیاد بناتا ہے اس طرح کے واقعات کو۔ سمجھ لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت 2 طرح کی ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے آپ ایک نقطہ یہ سمجھ لیجئے، سیرت کو سمجھنے سے پہلے ایک نقطہ اللہ کریم کی شریعت کا
وہ سمجھ لیجئے جو اللہ نے قرآن میں بھی یہ اسلوب رکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی یہ اسلوب رہا، اور وہ اسلوب یہ ہے کہ نہ قرآن تاریخ کی کتاب ہے اور نہ ہی احادیث کا مجموعہ تاریخ کا مجموعہ ہے۔ قرآن بھی جن قصوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، جن کہانیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کو بطور کہانی بیان نہیں کرتا، بلکہ اس کا صرف وہ پہلو بیان کرتا ہے جس کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس میں قصے انبیاء کے بیان کیے گئے ہیں، لیکن کوئی ایک قصے کی بھی آپ پوری کہانی شروع سے لے کر آخر تک قرآن سے اخذ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قرآن نے کہانی بیان کی نہیں سرے سے۔ حتیٰ کہ جو احسن القصص جس کو قرآن نے کہا خود کہ یہ تاریخ کا سب سے بہترین بیان ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، اس کی بھی آپ پوری کہانی جوڑ نہیں سکتے قرآن پڑھنے کے باوجود، اس لیے کہ کہانی بیان کرنا شریعت اسلامیہ کا مقصد ہی نہیں، تاریخ بیان کرنا شریعت اسلامیہ کا مقصد ہی نہیں ہے۔ شریعت کا مقصد ہدایت ہے، قرآن کا مقصد ہدایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہدایت ہے، سیرت کو جمع کرنے کا مقصد ہدایت ہے، لہٰذا وہ سارے پہلو جس کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہوتا ہے اللہ قرآن میں بھی بیان کرتا ہے، اور جن پہلوؤں کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دے، لہٰذا اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ سیرت کا ہر وہ پہلو، اب آ جائیے اس نقطے پر کہ سیرت دو طرح سے مرتب کی گئی۔ سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کا تعلق ہدایت کے ساتھ، لہذا ہدایت کے ساتھ جن جن چیزوں کا تعلق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی بات ایسی نہیں جس کے بارے میں 2 4 6 آراء ہوں۔ ہدایت واضح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، جن جن چیزوں کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہے وہ ثابت شدہ ہے، وہ تاریخ کی باتیں نہیں ہیں، وہ محدثین نے زندگیاں کھپا دی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بیان کرنے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال بیان کرنے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سارے امور کو بیان کرنے میں جو صحابہ کرام نے آپ کے سامنے کیے اور آپ نے ان کو برقرار رکھا، اس پر محدثین نے اپنی زندگیاں کھپا دی۔ لہذا سیرت کا وہ حصہ وہ محفوظ ترین حصہ ہے، اور کوئی مستشرق ابن وراق نام کا کویسٹ فار ہسٹوریکل محمد لکھے، کوئی جدید ذہن اٹھ کے یہ کہے کہ سیرت کو ایک دفعہ پھر مرتب ہونا چاہیے اور سیرت کی ایسی ترتیب کی اور ایسی تحقیق کی ضرورت ہے کہ محقق طور پر ہر چیز واضح ہو جائے، ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نہ شریعت کا یہ مزاج ہے کہ وہ تاریخ کی ساری کہانیاں لکھے اور کہانیوں کو بیان کرے، اور نہ ہی شریعت کہانیوں کو بیان کرنا ضروری سمجھتی۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج میں جتنے ہدایت کے پہلو ہیں وہ 30 سے زیادہ صحابہ کرام نے روایت کر دیے، محدثین نے اپنے سند کے اصولوں کے مطابق اور اپنے متن کے اصولوں کے مطابق، اپنے صحت کے اصولوں کے مطابق، جو صحیح اور ضعیف روایات کے اصول ہوتے ہیں ان کے مطابق جانچ پھٹک کر ہم تک پہنچا دیے۔ لہذا میں عرض کر رہا تھا کہ یہ متواتر احادیث سے ثابت ہے واقعہ معراج، لہذا واقعہ معراج کی وہ ساری تفصیلات ہمیں تواتر سے ثابت ملتی ہیں، لہذا کوئی اختلاف نہیں۔ رہ گیا تاریخ کے تعین کا اختلاف، تو تاریخ رجب کی ہو تو واقعہ معراج کا سبق وہی ہے، تاریخ رمضان کی ہو تو واقعہ معراج کا سبق وہی ہے، تاریخ ربیع الاول کی ہو یا محرم الحرام کی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے تاریخ کے تعین کی کوئی روایت ہمیں درست نہیں ملتی۔ ہو سکتا ہے ان 6 کے علاوہ کوئی 7ویں بات، صرف ایک بات ثابت ہوتی، اور وہ یہ ثابت ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مکی میں، جو مکی دور نبوت ہے، اس کے آخری سالوں میں یہ واقعہ پیش آیا، یعنی شروع کے سالوں میں پیش نہیں آیا۔ اس لیے وہ جو پہلی 3 روایات ہیں نا، اگرچہ ان کو امام طبری اور امام نووی اور امام قرطبی جیسے بڑے بڑے جلیل القدر جو ائمہ ہیں اور
جو سید سلیمان منصور پوری ہیں جو بر صغیر کی سیرت نگار، ان سب نے کہا ہے کہ وہ پہلی روایات اب یعنی رجب 10ویں سن نبوی کا رجب، یہ رجب پہلے آتا ہے رمضان کے، یہ بعد میں آتا ہے؟ پہلے آتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو وفات ہوئی ہے بالاتفاق وہ رمضان 10 سن نبوی کو ہوئی ہے۔ سن نبوی کے 10ویں سال میں، نبوت کے 10ویں سال میں رمضان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ اور یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی اس وقت تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات نماز کی فرضیت سے پہلے ان کی وفات ہو گئی۔ اور نماز کب فرض ہوئی ہے؟ نماز واقعہ معراج میں فرض ہوئی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے ہیں تو نماز فرض ہوئی ہے۔ تو اگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات رمضان 10 سن نبوی کو ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ واقعہ اس سے بعد کا ہے، اس سے پہلے کا نہیں ہو سکتا۔ لہذا پہلی 3 روایات تو ویسے ہی گئی، اس میں رجب بھی گیا، اس میں 27 رجب بھی گیا۔ لہذا آپ ڈھونڈیے اس واقعے کو ربیع الاول میں، آپ ڈھونڈیے اس واقعے کو محرم الحرام میں، اور ڈھونڈیے اس واقعے کو رمضان المبارک میں۔ اگر یہ واقعہ 10ویں سن نبوی کو بھی ہوا ہو تو بھی یہ رمضان سے پہلے ہونا ممکن نہیں ہے، یہ رمضان کے بعد ہوا ہے یا رمضان میں ہوا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے رمضان المبارک سن 10 سن نبوی کو ہوا ہو، یہ ہو سکتا۔ تو تاریخ کا تعین ہونا نہ ممکن ہے نہ ضروری ہے، اس کا تعلق ایک تاریخ کی کہانی کے ساتھ ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا وہ تاریخ ترتیب دینے کے لیے یا واقعات ترتیب دینے کے لیے نہیں ہوا، بلکہ وہ لوگوں کی ہدایت کا سامان کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم لے گئے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، ایک رات کو اللہ لے گیا، تو اللہ تعالیٰ لے گیا، اور نبی پاک اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرما دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے لوگوں کو بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رات کو معراج کروایا ہے، اور اس کی پوری کہانی بتائی، جو جو کچھ ہوا وہ بتایا، وہ سارا کچھ محفوظ ہے۔ لہذا محدث، ایک سیرت وہ ہے جو محدثین نے لکھی، ایک سیرت وہ ہے جو مورخین نے لکھی۔ سیرت نگاروں میں ہمیں دونوں اسلوب ملتے ہیں۔ مثلا امام بخاری نے بھی تو سیرت لکھی ہے نا، امام بخاری کی الجامع الصحیح، البخاری جس کو ہم کہتے ہیں صحیح بخاری، جو اصح القتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن پاک کے بعد روئے زمین کی سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب ہے، اس کتاب کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہوئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو بخاری میں بیان ہو گئی اور جو امام بخاری نے اپنے جامع الصحیح میں بیان کر دی، گویا یہ وہ سیرت کا صحیح ترین حصہ ہے۔ پھر امام مسلم نے بیان کر دی، سیاستہ میں بیان ہو گئی، اللہ اکبر۔ تو سیرت نگار جب لکھتے ہیں تو سیرت لکھتے وقت وہ جو بھی روایت لکھتے ہیں وہ کچھ روایتیں حدیث سے لے لیتے ہیں، کچھ روایتیں تاریخ سے لے لیتے ہیں۔ مورخین نے جب تاریخ مرتب کی ہے تو انہوں نے محدثین کے اصولوں کو، ان کو صحت اور ضعف کے ان اصولوں کو ملحوظ نہیں رکھا، لہذا آپ کو اتنی روایتیں سیرت کے اندر ملتی ہیں جو مورخین کے اسلوب کے مطابق ہیں، ان کے اندر تعین میں بھی شک شبہ ہو سکتا ہے، ان کی صحت میں بھی شبہ ہو سکتا ہے۔ البتہ جو روایات محدثین کے اصولوں کے مطابق ثابت ہیں تو سیرت کا یہ وہ حصہ ہے جس پر اسی طرح یقین کیا جا سکتا ہے جس طرح ہم اللہ کے قرآن پر یقین کرتے ہیں۔ یہ بات ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو ہضم نہ ہو، میں فکرہ دہراتا ہوں، سیرت کا وہ حصہ جو محدثین کے اصولوں کے مطابق محفوظ ہے اس پر اسی طرح یقین کیا جا سکتا ہے جس طرح قرآن پاک پر یقین کیا جا سکتا ہے۔ یہ میں نے فکرہ اس لیے دہرایا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں قرآن تو ثابت ہے،
حدیث کہاں سے ثابت آ گئی؟ قرآن کو تو مانتے ہیں، یہ تواتر سے ثابت ہے، حدیث کہاں سے آ گئی؟ یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ، عقیدے صحیح کر لیجئے۔ قرآن بنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے کی وجہ سے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہ نکلتا تو قرآن نہیں۔ قرآن کو لکھنے والے وہ 13 صحابہ کرام جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھوایا، ان کو کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ جنہوں نے قرآن لکھا ان کو کس نے بتایا؟ یہ دور جدید کا جدید سکالر اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے۔ قرآن تمہارے اوپر نازل ہوا ہے جو تم قرآن کو مانتے ہو۔ جس ہستی نے جو بیان کیا ہو وہ حدیث ہو، جس ہستی کی حدیث کو تم رد کر رہے ہو، قرآن بھی اسی ہستی پر نازل ہوا ہے، اور جب نازل ہوا تھا تو لوگوں کے ہاتھوں میں لکھا ہوا نہیں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا اللہ نے۔ علی قلبک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا۔ تو جو چیز دل میں ہو وہ لوگوں کو کیسے پتہ چلتی ہے؟ میرے دل میں کیا ہے آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ میرے دل کی جو بات پتہ چلے گی میں زبان سے بتاؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا، جب تک میں نہ بتاؤں آپ کو نہیں پتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کے بتایا کہ یہ قرآن ہے تو قرآن بنا۔ جو جس زبان اقدس سے قرآن ثابت ہوا ہے اس زبان سے نکلنے والے الفاظ کو آپ کیا کہتے ہیں؟ حدیث کی ساری کتابیں لے لیجئے، حدیث کی ڈیفینیشن ما صدر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہو، من قول او فعل او تقریر، 3 چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہو جائیں وہ حدیث ہوتی ہے۔ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات حدیث ہوتی ہے، آپ نے جو کر کے دکھایا وہ حدیث ہوتا ہے، آپ جو برقرار رکھیں کسی کے کیے ہوئے کام کو تو وہ حدیث ہوتا ہے، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری، یہ تینوں حدیثیں ہوتی ہیں۔ آپ جو فرمائیں وہ حدیث ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، تو قرآن کس سے ثابت ہوا؟ حدیث سے۔ جس سے قرآن ثابت ہو رہا ہے وہی حدیث ہے، اور اگر حدیث نہ ہوتی تو قرآن ثابت ہی نہ ہوتا۔ لہذا اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو یہ فکرہ ہضم نہیں ہوتا۔ اللہ کا قرآن حجت ہے، لیکن حجت اول قرآن ہے، ترتیب تو علماء نے یہی دی ہے، حجت اول قرآن ہے، حجت ثانی حدیث ہے۔ حجت اول قرآن تب ہو جب قرآن سے حدیث ثابت ہو رہی ہو۔ جب حدیث سے قرآن ثابت ہو رہا ہے تو پھر حجت اول تو بھائی حدیث ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ہو تو قرآن بنتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے قرآن ثابت ہوا۔ سارے کا سارا قرآن، وہ جو 13 کاتبان وحی تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن سن کے لکھا۔ قرآن تب بنا ہے جب آپ حدیث کی حجت کے قائل ہوتے ہیں، حدیث کی حجیت کے قائل ہوتے ہیں تو قرآن پر ایمان آتا ہے، اور اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حجیت کے قائل نہیں تو آپ کا قرآن پر بھی ایمان نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو چیز محدثین کے اصول کے مطابق ثابت شدہ ہے اس پر یقین کرنا ایسا ہی ہے جیسے قرآن پر یقین کرنا۔ قرآن اپنی حیثیت میں، اللہ اکبر، یہ وضاحت کرتا ہے۔ قرآن کہیں اجمالاً بیان کر دیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل بیان کر دیتا ہے۔ کبھی قرآن ایک چھوٹی سی بات کرتا ہے، باقی ساری بات حدیث سے ثابت ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ ڈیوٹی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگوں کی طرف قرآن ڈائریکٹ نہیں آیا، ہم نے آپ کو دیا ہے
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، آپ کی طرف ہم نے ذکر نازل کیا ہے، اس لیے آپ کی ڈیوٹی ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں پر واضح کر دیں کہ اللہ نے کیا نازل کیا ہے ان کی طرف۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی۔ لہذا قرآن نے تو اشارہ کر دیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، قرآن نے تو اشارہ کیا، اس کی تفصیل کہاں سے پتہ چلی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کا کیا معنی ہے۔ اس اسراء و معراج کی حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو بتا دی اتنی حقیقت ہے، جس بات کا تعین فرما دیا اتنی حقیقت ہے، جس بات کا تعین نہیں فرمایا اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ 27 رجب کو ہی ہوا تھا واقعہ معراج، تو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو 10ویں سال کا کہہ لیں، نبوت کے 10ویں سال کا، یا 11ویں سال کا کہہ لیں، یا 12ویں سال کا کہہ لیں، 13ویں سال تو 13 سال بعد تو ہجرت ہو گئی، اس کو چاہے 13ویں سال کا کہہ لیں، نبی اکرم صلی اللہ اس واقعے کو اگر 13ویں سال کا بھی کہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی حیات طیبہ 10 سال پر محیط ہے۔ ان 10 سالوں میں جس رات معراج ہوا تھا وہ رات دوبارہ آئی کہ نہیں آئی؟ 10 دفعہ تو کم از کم آئی۔ اگر یہ نبوت کے 10ویں سال کا واقعہ ہے تو 13 دفعہ آئی، تو 13 دفعہ ہو یا 10 دفعہ ہو، اتنی دفعہ یہ رات آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتایا ہی نہیں کہ اس رات کو کیا کرو۔ اس قدر اس رات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کو یہ یاد بھی نہیں ہے اور کسی کو یہ بتانا بھی یاد نہیں رہا اور ضروری نہیں سمجھا کہ یہ واقعہ کس رات کو پیش آیا تھا۔ اس لیے جو اس رات کی تخصیص کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ بہت ساری عبادت کے اعمال کو شامل کر لیا جاتا ہے، یہ سارے کا سارا خود ساختہ دین ہے، اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ البتہ وہ واقعہ اور اس کے اسباق وہ اپنی جگہ پر ہیں، کس لیے یہ واقعہ پیش آیا اس کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے۔ بس پٹاخے چھوڑنا، اور جو زیادہ سنجیدہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے پٹاخے نہ چھوڑو، اس رات کو نوافل پڑھو، اس رات کو زیادہ بندگی کرو، اس رات کو حلوے پکاؤ، اس رات کو اور اعمال کرو۔ اللہ کے بندو، یہ رات شریعت اسلامیہ میں کوئی خاص رات اور کوئی اہمیت نہیں رکھتی، جیسے باقی اللہ کی راتیں اسی طرح ایک رات اللہ کی یہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ البتہ واقعہ معراج سے جو بات ثابت ہوتی ہے، جو آپ کو اور مجھے سمجھایا گیا ہے، وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم وہ سمجھ جائیں تو یہ واقعہ 27 رجب کو ہوا ہو یا رمضان میں ہوا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جو بات اللہ سمجھانا چاہتا ہے وہ پہلے فقرے سے ہی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ ذات بڑی پاک ہے جو لے گئی اپنے بندے کو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتائی کیسے لے گئی۔ فرمایا میں ام ہانی کے گھر سویا ہوا تھا، وہاں سے مجھے لایا گیا حتیم میں، حتیم کعبے کا وہ حصہ جو گول دائرہ آپ دیکھتے ہیں جہاں جس کو چھوڑ دیا گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل، آپ کی بعثت سے قبل کفار قریش مکہ نے جب اس کو دوبارہ تعمیر کیا تو حلال کی کمائی کم پڑ جانے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا تھا، مکمل نہیں کیا، یہ کعبے کا حصہ ہے۔ فرمایا مجھے وہاں لایا گیا، میرا سینہ چاک کیا گیا، علم و حکمت سے بھرا گیا، دوبارہ سی دیا گیا، پھر مجھے ایک سواری پیش کی گئی، سواری پہ میں بیٹھا، ایک ایک لمحہ، ایک ایک اس واقعے کا مرحلہ ہمارے لیے ہدایت کا سامان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ کی سوچوں میں، آپ کی خواہشات میں، آپ باوجود اس بات کے کہ آپ افضل البشر ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات سے لے کر، احساسات سے لے کر، آرزوؤں اور تمناؤں سے لے کر اور ظاہری پاکیزگی تک اللہ نے اس طرح اہتمام فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاکیزہ ہستی روئے زمین پر نہیں۔ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اصل میں عقیدے کی بات ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی حیثیت پر ایمان لانے کی بات ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. جب کوئی شخص پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے. خیالات آتے ہیں نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا ہوگا. ہم کوئی بات کرتے ہیں تو کبھی صحیح کر لیتے ہیں, کبھی غلط کر لیتے ہیں, خیال پیدا ہوتا ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہیں, لہذا اللہ نے ان کی حفاظت کا اہتمام کیا. نہ کوئی احتیاج, نہ کوئی تمنا, نہ کوئی آرزو, نہ آپ کی کوئی ذاتی حیثیت میں آپ کی اپنی ذاتی خواہش. آپ جو فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہوتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, سارے بشری تقاضے موجود ہیں, لیکن اللہ نے اس طرح سے پاکیزہ ہستی بنایا ہے. سبحان اللہ. فرمایا شیطان میرے ساتھ بھی پیدا ہوا ہے, لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے. اب وہ بہکا نہیں سکتا. پھر ذاتی کیفیات. صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں, کبھی آپ خوشی میں ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے ہم جیسے خوشی اور غمی کے جذبات میں ہم مختلف طبیعتوں کے مالک ہوتے ہیں. اس وقت مختلف باتیں زبان سے نکل رہی ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں, کبھی خوشی کی حالت میں, تو ہم نے لکھنی ہوتی ہیں احادیث, تو ہم لکھ لیا کریں. کیا کیا کریں؟ فرمایا میں چاہے غصے کی حالت میں ہوں, چاہے میں خوشی کی حالت میں ہوں, ہر چیز لکھ لیا کروں. اس لیے کہ آپ نے دہانہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ما یخرج منہ الا الحق, سوائے حق کے اس سے کوئی بات صادر ہوتی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. لہذا واقعہ معراج یہ لہک لہک کے کہانی نہیں ہے سنانے والی, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان اور عقیدہ واضح کرنے کی کہانی ہے. براق پیش کی گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ براق نے شوخی کی, جیسے گھوڑا اڑانے نہیں لگتا. فرمایا ذرا خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا جانور تھا, اور اس کی جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا. فرمایا کہ جب وہ مجھے پیش کیا گیا تو اس نے تھوڑی شوخی دکھائی, تو جبریل علیہ السلام نے کہا براق کو مخاطب کر کے کہ تو شوخی دکھا رہا ہے, تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرے اوپر جو سوار ہونے جا رہا ہے نا, اس جیسا عزت والا اللہ کے بعد اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. اور پھر فرمایا تیرے اوپر سواری کرنے والا اس سے زیادہ عزت والا ہو نہیں سکتا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ براق کو پسینہ آ گیا کہ میرے اوپر اتنی جلیل القدر ہستی سوار ہونے والی ہے. اللہ اکبر. براق کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سن کے پسینہ آ گیا. ہم بھی سنتے ہیں, ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں. ہماری ذہنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا آتی ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کے, آپ کی باتیں سن کے, آپ کی سیرت سن کے ہمیں تو کبھی اس طرح کی کیفیت نہیں ہوتی گویا ہم جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ جانور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے اس کو پسینہ آ جاتا ہے آپ کی عظمت کی کہانی سن کے. اللہ اکبر. بہرحال جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچے, امامت کروائی. اللہ اکبر. سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے رسول اکٹھے تھے, جو ایک روایت کے مطابق 315 ان کی تعداد. صاحب شریعت نبی رسول ہوتا, سارے رسول اکٹھے تھے, وہ پہلے سے اکٹھے تھے. اور جا کے میں نے ان کی امامت کروائی, 2 رکعت نماز پڑھائی. کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ نکلا کہ یہودیت عیسائیت کوئی دین نہیں ہے, دین صرف اسلام ہے. اور اسلام کا جو آخری ورژن ہے, جو سب سے زیادہ تکمیل والا اور مکمل اسلام ہے, وہ لانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لہذا حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے رسول تھے وہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کھڑے تھے, تاکہ دنیا کائنات کو پتہ چل جائے کہ اب قیامت تک کے لیے ہدایت کا معیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام خود آ جائیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تورات کا ایک ٹکڑا دیکھ کر آپ نے ناراضگی کے ساتھ آپ نے فرمایا
کہ موسیٰ علیہ السلام خود بھی آ جائیں نا، تم تورات پڑھ رہے ہو، موسیٰ علیہ السلام خود بھی آ جائیں تو میری تابعداری کیے بغیر ان کی اپنی نجات بھی نہیں ہو سکتی۔ تم کیا بات کرتے ہو؟ یہ عقیدے کی اصلاح کا واقعہ ہے، یہ عمل کی اصلاح کا واقعہ ہے، یہ اپنے ایمان کی اصلاح کا واقعہ ہے، اور اس میں بے شمار اسباق موجود ہیں۔ اور اصل فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ میں اس موضوع کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، اس کی تفصیلات سے قطع نظر۔ اپنے بندے کو لے گیا، عبد یہ نہیں فرمایا مصطفیٰ کو لے گیا، یہ نہیں فرمایا مجتبیٰ کو لے گیا، فرمایا اپنے بندے کو لے گیا۔ بتانا یہ مقصود ہے، جو عبدیت کی انتہا کرتا ہے اللہ اس کو اپنی عطا کی انتہا کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ عبدیت ہیں۔ اللہ کا بندہ، اللہ کا عبد کیسا ہوتا ہے؟ آپ جب راتوں کو عبادت کرتے تھے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا دیگر صحابہ میں سے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جس نے بھی پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ اگر میں راتوں کو محنت نہ کروں تو لوگوں کو کون بتائے گا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ کیسا ہوتا ہے؟ میں نے ہی تو دکھانا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدیت کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کیا، اللہ نے عطا کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کر دیا۔ جوہر قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ کوئی چلے تو صحیح اس راستے پر۔ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے، مجھے اقبال نے کہا تھا کہ عالم بشریت کی حد میں ہے گردوں، کہ مجھے یہ سبق ملا ہے کہ یہ بشر، یہ اگر اللہ کی عاجزی اور عبدیت میں انتہا کر دے تو یہ آسمان تک بھی پہنچ سکتا ہے، اور آسمان بھی اس کے ہاتھے میں اور اس کے ہاتھ میں آ سکتا ہے۔ یہی سبق ہے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی سجدے میں ہوتا ہے نا، نماز پڑھتے ہوئے حالت سجدہ میں، اس وقت اللہ کے قریب ترین حالت میں ہوتا ہے۔ گویا جس نے معراج حاصل کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب ہی حاصل ہوا ہے نا، جس نے قرب حاصل کرنا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھے، اور جب وہ سجدے میں ہو تو سمجھے کہ مجھے وہ قرب حاصل ہو گیا ہے۔ اسی لیے شارحین نے ان احادیث کے نتیجے میں لکھا ہے کہ الصلاۃ معراج المومن، کہ جو مومن ہے نا، اب وہ سفر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا تھا وہ تو کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو اہل ایمان کی معراج نماز ہے، نماز کے اندر وہ کیفیت پیدا کر لیں تو اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے جو نمونہ چھوڑا ہے اور جو معراج مصطفیٰ کا سبق ہے وہ اللہ کی عبدیت کی انتہا ہے۔ اپنی زندگی اللہ کی غلامی اور عبدیت میں لگا دیں تو اللہ تعالیٰ اپنی عطا کی انتہا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔